وہ بہتر رہے گا. لگانا ہے چل نہیں رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک. یا اکرم الثقلین ویا کنز الورا جد لی بجودک واردنی برضاک. سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوء ما. اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراز کلید کرم خوشا. تمام حضرات باخلاص و محبت باواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش فرماتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک دفعہ اور باواز بلند درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ. نور آیا نور لایا نور پر نورانی رات. نور آیا نور لایا نور پر نورانی رات. اس لیے رمضان کا سارا مہینہ نور ہے. اس لیے رمضان کا سارا مہینہ نور ہے. یقیناً ماہ رمضان جب آتا ہے بلا شک و شبہ ایک عظیم نور لاتا ہے. ایک روحانی کیفیت، ایک ایمانی جذبہ، ایک اسلامی مٹھاس، عبادات کے اندر رغبت، حسنات کے اندر دلچسپی، قرآن کی تلاوت میں مزہ، اس کی طرف رغبتیں، نماز کی طرف چاہتیں، مسلمانوں سے ملاقاتیں. یہ عظیم بہت ساری نورانی کیفیات آپ کو رمضان کے اندر ملیں گی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رمضان آتا تو اپنے اصحاب کو اس کی مبارکباد دیتے تھے. یبشر اصحابہ، اپنے اصحاب کو مبارکباد دیا کرتے تھے. کل آپ لوگ بھی دے رہے تھے نا ایک دوسرے کو مبارک ہو مبارک ہو. اگر صرف یہی سوچ کے دیتے ہوں کہ ماہ رمضان آیا مبارکباد دینی چاہیے، اچھی بات ہے، مگر اس طرح سے مبارکباد دینا یہ سنت رسول ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو مبارکباد دیا کرتے تھے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مبارکباد دینے کی اصل ہے. یہ حدیث مبارکباد دینے کی اصل ہے. کوئی خوشی، کوئی فرحت، کوئی مسرت جب کسی کو حاصل ہو
تو اس پہ مسلمان ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں. کہاں سے پتہ چلا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک سے. تو یہ مسرتوں کا بھی مہینہ ہے اور بیواؤں، یتیموں، کمزور حالوں کی خیال گزاری کا بھی مہینہ ہے. آپس میں مبارکباد دینے کا بھی مہینہ ہے. آپ الحمدللہ عصر کی نماز کے بعد روزانہ ہر سال اور ظہر کے بعد بھی کچھ مسائل آپ سنتے ہیں، اور عصر کے بعد بھی قرآن کے کچھ مفاہیم کے حوالے سے ذکر سماعت فرماتے ہیں. یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ زور سے بولنے کی حالت نہیں ہوتی اور تقریری بیان میں آہستہ بولنے کی عادت نہیں. اب یہ عادت اور حالت دونوں کے درمیان میں رہ کر کے جتنا بھی ہو سکے گا انشاءاللہ کچھ نہ کچھ روزانہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. آپ نے ماشاءاللہ خود میرے سامنے آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، بلکہ ایک گھنٹہ بھی عشاء کے بعد روزانہ قرآن کے اوپر بیان سنا ہے اور میں نے سنایا ہے. مگر وہ وقت اور تھا، لمبی لمبی راتیں تھیں. یہ وقت اور ہے، اب تو عصر کے بعد ہی سنانا ہوگا. تو وہ انداز تو نہ ہو سکے گا، لیکن پھر بھی آپ ماشاءاللہ عصر کے بعد بہت دلچسپی سے ہر سال سنا کرتے ہیں. مجھے یقین کامل ہے کہ اسی طرح سے اپنی دلچسپیوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس مرتبہ بھی ضرور سماعت فرمائیں گے. اور بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اپنے اس پہلے بیان کو حمد کے اشعار سے کچھ شروع کرتے ہیں. قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، یعنی اللہ کے دیکھنے کی آرزو ہے اس دل کو. قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو. بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو. اللہ 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 اللہ. عرش و فرش و زمان و جہت اے خدا، عرش و فرش و زمان و جہت اے خدا. جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا، ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا. قطرے قطرے کی تو ہی تو ہے آبرو. اللہ 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 اللہ. تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو. یہ رب کی شان ہے، رب قدیر کی شان عظیم ہے. وہ کہیں نہیں ہے اور ہر جگہ ہے. آپ کہو یہاں ہے، اشارہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جہاں اشارہ کریں گے وہ جگہ ہو جائے گی. اور اب تبارک و تعالیٰ کی ذات جگہ سے پاک ہے. تو فرماتے ہیں تو کسی جا نہیں، یعنی اشارہ کر ہی نہیں سکتے آپ. تو کسی جا نہیں اور ہر جا تو ہے، ہر جگہ تو ہے. تیری تجلیات، تیری نورانیت، تیری خالقیت ہر جگہ موجود ہے. تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو. تو منزہ مکان سے مبرز سو، علم و قدرت سے ہر جا ہے تو کو بکو. تیرے جلوے ہیں ہر ہر جگہ اے عفو. سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو، جن و انس و ملک کو تیری آرزو. یاد میں تیری ہر ایک ہے سو بسو، بن میں وحشی لگاتے ہیں ضربات ہو. اللہ 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 اللہ. طائران جنا میں تیری گفتگو. الفاظ ضرور مشکل ہیں لیکن نبھانے والے نے بڑے اچھے انداز میں نبھایا ہے. آپ دیکھیں نا، جس میں یہ آرزو، چار سو، جستجو، آبرو، عفو، سو بسو، ضربات ہو، یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے اکٹھا کر کے انہوں نے پہلے
اپنے ذہن میں اکٹھا کیا ہوگا اور اس نے اتنے حسن انتظام کے ساتھ اس کو پرویا ہے کہ یہ کسی کو رب تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ ایک تو الفاظ کا انتخاب، اور انتخاب کر کے یہ کہ یہ لفظ کہاں پر آنا چاہیے، یہ پھر خوبی کے اوپر خوبی ہے۔ طائران جنا میں، جنا یعنی دل اور جنا یعنی باغات، طائران جنا میں تیری گفتگو ہے میرے اللہ، جتنی بھی یہ باغات ہیں، اس کے جتنے بھی پرندے ہیں، سب تیرا ہی نام لیتے ہیں۔ طائران جنا میں تیری گفتگو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو، کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے ہو، اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ، اللہ 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 اللہ۔ نور کے تیرے ہے ایک جھلک خوبرو، نور کی تیرے ہے ایک جھلک خوبرو، یعنی جتنی بھی یہ حسن و جمال والے ہیں، اے میرے اللہ تیرے نور کی ایک ہلکی سی جھلک ہیں، یہ نور کی تیرے ہے ایک جھلک خوبرو، دیکھ نوری تو کیوں کر نہ یاد آئے تو، حضور مفتی اعظم ہند کی یہ حمد ہے لکھی ہوئی، دیکھ نوری تو کیوں کر نہ یاد آئے تو، ان کا سرور ہے مظہر تیرا ہو بہو، یعنی سارے جتنے بھی حسین و جمیل ہیں ان سب کے سردار تو ہمارے آقا ہیں نا، ہمارے آقا ہیں، سب کے سردار جتنے بھی حسن و جمال والے ہیں، حتیٰ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن و جمال ملا وہ بھی ہمارے نبی ہی کا صدقہ ہے۔ ان کا سرور ہے، کس کا سرور ہے؟ حسین و جمیلوں کا، خوبروؤں کا سرور، ان کا سرور ہے مظہر تیرا ہو بہو، من رآنی رآ الحق ہے حق منہ ببو، اللہ 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 اللہ۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے سال ہمارا بیان سورہ توبہ کے اوپر اختتام پذیر ہوا تھا۔ سورہ توبہ 10ویں پارے سے شروع ہو کر 11ویں پارے کے کچھ رکوع کے اوپر، 5ویں رکوع کے اوپر ختم ہو رہی ہے۔ اس مرتبہ انشاءاللہ سورہ یونس سے ہمارا بیان شروع ہوگا، کیونکہ سورہ یونس کے آخری رکوع کے اندر حضرت یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ یونس کہا جاتا ہے۔ وہ ذکر تو ان کا بعد میں آئے گا، لیکن سورہ توبہ کی جو آخری آیت ہے، آخری 2 آیتیں جن کا ترجمہ تو پیش کر دیا گیا تھا، مگر کیونکہ رمضان شریف اختتام پذیر ہو چکا تھا اس لیے اس پہ کچھ گفتگو نہیں ہو پائی تھی، تو چاہتے ہیں کہ سورہ یونس کے شروع کرنے سے پہلے جو اس سے پہلے 1-2 آیات ہیں اس کے بارے میں چندہ تفصیلی بیان کر کے انشاءاللہ کل سے سورہ یونس کے اوپر کچھ بیان آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس سے پچھلی 2 آیت کریمہ کی ابتدا اس لیے اس طرح سے ہوتی ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، ایک لفظ کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں۔ لقد یقیناً، بے شک، جاءکم تمہارے پاس آیا، آیا، کم تمہارے پاس، رسول ایک عظیم رسول، یہ رسول پہ جو تنوین ہے اس کا مطلب عظیم رسول آیا، من انفسکم تمہارے ہی درمیان سے آیا، تمہارے ہی اندر سے، یعنی جنات میں سے نہیں ہے، فرشتوں میں سے نہیں ہے، غیر عرب میں سے نہیں ہے، اے قریشیو، اے عربیو، تمہارے ہی اندر سے آیا ہے، تم ہی میں سے آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، جس کی شان یہ ہے، جس کا وصف یہ ہے، جس کی کرم نوازی یہ ہے، جس کی رحمت یہ ہے، رحمت بھری ادائیں یہ ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ تمہارا مصیبت میں پڑنا اس کو بڑا گراں گزرتا ہے، مصیبت میں تم آؤ پریشانی اسے ہوتی ہے، دقتیں تمہارے اوپر آئیں، راتوں کو رو رو کر کے اپنے خدا کو یاد کر کے تمہاری بھی دعا وہ مانگتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم،
تمہارا پریشانی میں پڑنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ حریص علیکم، تم سے بہت محبت رکھنے والا ہے۔ حریص اردو میں تو اس کا دوسرا لفظ بولتے ہیں لالچی، لالچ رکھنے والا، ہر چیز کا بہت زیادہ، یعنی یہ مطلب بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ لوگوں کو دنیا میں ہر ایک کو لالچ ہوتی ہے، ہر ایک کو محبت ہوتی ہے۔ کسی کو لالچ اپنی دولت سے ہوتی ہے، کسی کو لالچ اس کی اپنی بزنس سے ہوتی ہے، اپنی تجارت سے ہوتی ہے، کسی کو لالچ اپنی اولاد کی ہوتی ہے، کسی کو لالچ اپنے گھر بار کی ہوتی ہے، کسی کو لالچ اپنی شہرت کی ہوتی ہے، کسی کو لالچ اپنی رفت کی، اپنی بلندی کی ہوتی ہے، کسی کو لالچ اپنی تندرستی کی ہوتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے تعلق سے لوگ لالچ کرتے ہیں۔ لالچ مطلب یعنی بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہو، یہ ہمارے پاس ہو، یہ ہمارے پاس ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ ہمارے حبیب کو نہ اپنی شہرت کی لالچ ہے، ہمارے حبیب کو نہ اپنی دولت کی لالچ ہے، ہمارے حبیب کو نہ اپنی سرورت کی لالچ ہے، ہمارے حبیب کو نہ اپنی اولاد کی لالچ ہے، ہمارے حبیب کو نہ اپنے خاندان والوں کی لالچ ہے، نہ اپنے حبیب کو بہت زیادہ عزتوں شہرتوں کی لالچ ہے، بلکہ ان کو لالچ یا ان کو زیادہ محبت کس کی ہے؟ سب سے زیادہ تمہاری ہے۔ ساری امت والوں کے لیے کہا حریص علیکم، تمہارے لیے وہ بہت زیادہ حریص ہے، بہت زیادہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا بالمؤمنین رؤوف رحیم، مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ مہربان ہے، مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ مہربان ہے۔ پھر کہا اور مہربان ہے۔ اب دیکھیں ذرا دوبارہ اس کی طرف تھوڑی سی توجہ دیں، کیونکہ یہ پورا بیان اسی انداز سے ہوتا ہے کہ آپ سمجھیں اور میں سمجھاؤں، شاید میں اس میں کامیاب ہو جاؤں اور اس کے اندر آپ کامیاب ہو جائیں، اور تھوڑا سا آپ کیونکہ یہ آیت کریمہ عام طور سے آپ سنتے بھی رہتے ہیں۔ لقد جاءکم، اس میں کتنی چیزوں کا ذکر کیا گیا؟ تقریباً 6 چیزیں اس میں بیان فرمائی گئی۔ لقد جاءکم، ایک تو یہ کہ آیا تمہارے پاس کون؟ رسول، ایک چیز ہو گئی نا، شمار کرتے جائیے گا۔ تمہارے پاس آیا کون؟ رسول، وہ بھی عظیم الشان رسول۔ دیکھیں یہ بھی رب کی عظمت، رب کی بزرگی، رب تبارک و تعالیٰ کس طرح سے بیان فرما رہا، تمہارے پاس آیا رسول بن کر۔ اور آپ نے رجب کے مہینے میں سنا ہوگا جب معراج کا تذکرہ ہوتا ہے نا تو اس میں ذکر کیا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ وہاں پر یہ نہیں فرمایا گیا سبحان الذی اسری برسولہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے رسول کو، نہیں، وہاں کہا گیا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، اور یہاں کہا گیا یقیناً آ گیا تمہارے پاس ایک عظیم رسول۔ جب یہاں سے جانے کی بات ہوئی تو کہا عبد، جب وہاں سے بھیجنے کی بات ہوئی تو کہا رسول۔ پتہ یہ چل گیا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے تو شان بندگی لے کر کے گئے تھے، جب تشریف لائے تو شان رسالت لے کر کے تشریف لائے، آئے رسول بن کر، گئے بندہ عظیم بن کر کے۔ کہا عظیم رسول آیا، ایک بات ہو گئی نا، عظیم رسول آیا۔ پھر من انفسکم، وہ رسول جو آیا ہے وہ تمہارے ہی پاس سے آیا ہے، مطلب تمہارے ہی قوم سے، تمہاری ہی جنس سے آیا ہے۔ اس لیے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی بشر کو وہ رسول بنائے، اگر وہ رسول بنانا ہوتا اس کو تو فرشتے کو بناتا، فرشتوں سے نہیں بنایا، جنات سے نہیں بنایا، تو کہا جو رسول ہے نا وہ تمہارے ہی جنس کا ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ اگر فرشتہ بن کر کے آتا تو اس کی اتباع تمہارے لیے مشکل پڑ جاتی، اس لیے کہ تمہارے اندر شہوت ہوتی ہے، فرشتوں کے اندر نہیں۔ تم جسم والے ہوتے ہیں، وہ نور والے، ان کے اندر گناہ کرنے کا مادہ ہوتا ہی نہیں ہے، تمہارے اندر ہے۔ اگر وہ آتا تو تمہارے لیے اس کی اتباع کرنا مشکل نہیں، ناممکن ہوتا، اور اگر آتا بھی تو قرآن خود فرماتا ہے کہ اگر ہم کسی فرشتے کو بھی رسول بنا کر بھیجتے تو اے انسانوں تمہاری ہی شکل میں بھیجتے۔
تمہاری طرح وہ لباس پہنتا، تمہاری طرح وہ کھاتا پیتا، تاکہ اس کی اتباع تمہارے لیے آسان ہو جاتی۔ تو دوسری بات کیا بیان فرمائی؟ لگتا ہے آپ لوگوں کو روزہ زیادہ لگ رہا ہے، وہ پہلے دن ہوتا ہے نا، اثر ہوتا ہے زیادہ لیکن اس کا اثر میرے اوپر بھی تو ہونا ہی چاہیے۔ لیکن میں بول رہا ہوں تو ماشاءاللہ آپ کو تو کم سے کم یہ اظہار کرنا چاہیے کہ ہاں ہم سمجھ رہے ہیں، کیونکہ بھائی یہ تقریر نہیں، ایک طرح سے سمجھانا ہے۔ میں نے کیا ذکر کیا تھا ابھی کہ یہ اس آیت کریمہ میں آپ نے کتنی چیزیں سماعت فرمائی؟ 6 چیزیں۔ پہلی چیز کیا تھی؟ رسول ہے، عظیم الشان رسول۔ پھر دوسری بات کیا؟ من انفسکم، تمہارے ہی اندر سے آیا ہے، تمہاری ہی جنس سے ہے، 2 باتیں ہو گئیں۔ پھر تیسری بات کیا؟ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مصیبتوں میں پڑھنا اس کے لیے بہت گراں گزرتا ہے، 3 باتیں ہو گئیں۔ چوتھی بات حریص علیکم، تمہارے اوپر بہت زیادہ جان چھڑکنے والا ہے، بہت زیادہ تمہارا خیال کرنے والا ہے۔ کتنی ہو گئیں؟ 4 چیزیں ہو گئیں۔ بالمؤمنین رؤوف، مسلمانوں کے ساتھ حد درجہ مہربان ہے۔ 5 چیزیں ہو گئیں۔ رحیم، مسلمانوں کے ساتھ بہت مہربان ہے۔ 2 باتیں بیان فرمائے، رؤوف بھی اور رحیم بھی۔ رب تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم دیکھو کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے بے شمار ناموں میں سے 2 نام اپنے حبیب کو عطا فرمائے۔ رب بھی رؤوف ہے، اس کا رؤوف ہونا اگرچہ حقیقتاً اعتبار سے ہے، حقیقی اعتبار سے، مگر رب کا نام بھی ایک رؤوف ہے، رب کا نام بھی ایک رحیم ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے 2 نام اپنے حبیب کو عطا فرمائے، رؤوف بھی فرمایا اور رحیم بھی فرمایا۔ لقد جاءکم، یقیناً آ گیا تمہارے پاس ایک عظیم رسول، من انفسکم۔ اس میں ایک روایت اور بھی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کا یوم وصال ابھی 3 رمضان کو آتا ہے، 3 رمضان کو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ انشاءاللہ اس دن ان کے لیے فاتحہ خوانی کی جائے گی۔ آپ کی پیاری بیٹی جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے اپنے پاس ان کو جگہ دیا کرتے تھے، وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سامنے سے نظر آتی تو فرط محبت سے ان کی پیشانی کو چوم لیا کرتے تھے۔ وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے فرمایا کہ فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے اسے خوش کر لیا اس نے مجھے خوش کر لیا۔ وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک روایت انفسکم نہیں انفسکم ہے، صرف فا پہ زبر اور پیش کا فرق ہے، صرف یہاں پر کیا انفسکم، نفس کی جمع انفس، اور وہ کیا انفسکم۔ اور یہی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، کیونکہ قرآن 7 قراتوں کے اوپر نازل کیا گیا ہے نا، جس طرح سے پڑھو حق ہے، سچ ہے، اور اللہ کا نازل کیا ہوا ہے، یہ آسانی کے لیے ہے امت محمدیہ کے لیے۔ اور جتنی بھی روایتیں سب الگ الگ میننگ دیتی ہیں، اور ہر ایک میننگ میں بہت سارے مطالب نکلتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اگر تمہیں اپنے دین کا 1/3 حصہ لینا ہو تو اس حمیرہ سے سیکھ لینا۔ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقیہہ ہیں، عظیمہ ہیں، محدثہ ہیں، مفسرہ ہیں، صحابہ کرام بھی اپنے مسائل ان سے آ کر کے پوچھا کرتے تھے۔ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ساری ازواج مطہرات میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب ترین تھیں، جن کے لیے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، پروردگار عالم اس تعلق سے تو مجھے معاف رکھنا، اس لیے کہ دل کا جھکاؤ ہے جس کی طرف بھی ہو جائے، حالانکہ عدل و انصاف کے لیے کہا گیا ہے، لیکن اب یہ دل ہے کسی ایک کی طرف جھک گیا تو کہا کرتے تھے یا اللہ اس تعلق سے مجھے معاف رکھنا، اور وہ تو معاف کیے ہوئے ہیں، یعنی ان کے صدقے میں سب کی معافی ہوتی ہے۔ وہ تو تعلیم امت کے لیے اس طرح سے دعا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ دونوں
یہ فرماتی ہے کہ یہ روایت یہاں پر ایک قرات ہے انفسکم. انفسکم کا مطلب ہے، اب ترجمہ کیا ہو گیا؟ پہلے ترجمہ کیا تھا؟ یقیناً آ گیا تمہارے پاس ایک عظیم رسول تمہاری ہی جنس سے. یہ ترجمہ کیا تھا نا. اب کیا ترجمہ ہوا؟ اب مطلب ہو گیا یقیناً آ گیا ایک عظیم رسول تم میں جو سب سے زیادہ اچھے لوگ ہیں، ان میں جو سب سے بہتر ہے ان لوگوں میں سے آیا ہے. سب سے بہتر شریف النسب، حسب نسب والے جو لوگ ہیں ان میں سے ہم نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ساری کائنات میں سے رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اولاد کو چنا، ابراہیم کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ میں سے قوم قریش کو منتخب کیا، اور قوم قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو منتخب کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انفسکم، تم میں جو سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ بہتر نسب والے ہیں. قسم خدا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے نسب کسی کا ہے ہی نہیں. اس لیے جو صحیح النسب سید زادہ ہوتا ہے، صحیح النسب سید زادہ ہوتا ہے، یہ صرف اسی کو فخر حاصل ہے. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے باپ سے لے کر کے حضرت آدم تک کوئی نہ اس میں کافر ہے نہ کوئی اس میں مشرک ہے. جو سید صحیح النسب ہو اسے یہ فخر حاصل ہے، ورنہ کسی کو نہیں حق حاصل ہے یہ کہنے کا. پتہ نہیں دادا پردادا نگر دادا جگر دادا لوگوں میں سے ہو سکتا ہے کسی سے کوئی مسٹیک ہوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی کفر و شرک ان سے صادر ہو گیا ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی عطا فرمائی، ارشاد فرمایا کہ میرے والد گرامی حضرت عبداللہ سے لے کر کے حضرت آدم تک میرے باپ داداؤں میں سے، میری ماؤں نانیوں میں سے کوئی بھی نہ کبھی کوئی کافر رہا نہ کبھی کوئی مشرک رہا ہے. یہ آگے والے تو بول دیتے ہیں سبحان اللہ، پتہ نہیں پیچھے والوں کو آواز پہنچتی ہے کہ نہیں. ایسے موقع پہ تو سبحان اللہ کہنے کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ جی کہنے کا حق ہے، اور مزید کہنا چاہیے. صرف یہی نہیں کہ کافر و مشرک نہیں رہا، نہیں، ارے عرب زمانہ جاہلیت کی قوم ہے، نہ معلوم کیسے کیسے گناہ کر لیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک گارنٹی اور عطا فرمائی اور کہا عبداللہ سے لے کر کے میرے والد گرامی حضرت عبداللہ سے لے کر کے حضرت آدم تک جتنی بھی چین جا رہی ہے نا، یہ جتنی بھی پورا سلسلہ نسب جا رہا ہے نا، اس میں سے کوئی بھی میرے باپ داداؤں میں سے جتنے بھی پیدا ہوئے ہیں وہ کسی بھی غلط کام کے ذریعے کوئی پیدا ہوا ہی نہیں، سب جائز طریقے سے، بہتر طریقے سے، عمدہ طریقے سے پیدا ہوتے چلے آئے ہیں. یہ گارنٹی وہی دے سکتا ہے جس کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہو، ورنہ تو لوگوں کو اپنے پردادا کا حال معلوم نہیں ہوتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت اپنے باپ سے لے کر کے حضرت آدم تک سارے باپ داداؤں کا حال بتا رہی ہے نا. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو علم غیب عطا فرمایا ہے، حضرت عبداللہ کے لیے بھی جانتا ہے. اور پھر یہ چھپی ہوئی چیز ہے، یہ چھپی ہوئی چیز ہے. یہ جو پیدائش کا سلسلہ ہے نا، یہ جس طرح سے ہوتا ہے وہ چھپی ہوئی چیز ہے. باپ نے کیا کیا، ماں نے کیا کیا، چھپا ہوا راز ہے. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی غیب دانی کی بنا پر ارشاد فرماتے ہیں میں چھپے ہوئے کو بھی جانتا ہوں، جو ظاہر ہوتا ہے اسے بھی جانتا ہوں. من انفسکم، تم میں جو سب سے زیادہ بہترین نسب والے ہیں ان نسب والوں میں سے اے لوگو ہم نے اپنے حبیب کو پیدا کیا ہے. ساری قوم میں سب سے افضل ترین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، اور اس خاندان میں سے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا ہے. یہ کب ہوا؟ من انفسکم. اچھا یہ ہو کیوں نہیں؟ یہ جو کہا گیا نا سب سے زیادہ شرافت والا، عزت والا، کرامت والا، بزرگی والا، بلندی والا کون؟ نبی کے خاندان والے، نبی کے والدین، آبا و اجداد. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو
جو معاذ اللہ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے طرح طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے طرح طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں، یہ صحیح ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا اور ان کا وصال ہو گیا، حضرت عبداللہ کا بھی وصال ہو گیا پیدائش سے پہلے۔ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی کچھ تقریباً 7-8 سال کے آپ رہے ہوں گے کہ وصال ہو گیا تھا آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اعلان نبوت سنا ہی نہیں۔ طرح طرح کے سوالات کون کرتا؟ وہ جو کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں، روزے دار ہیں، اس طرح کے سوالات، ان کی زبانوں سے اس طرح کی باتیں۔ میرے دوستو ذرا عقل سے بھی تھوڑا کام لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس پیٹ کے اندر رہے ہوں، کیا وہ پیٹ مشرکہ ہو سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ ایمان کی حقانیت والو، بادہ توحید کے مسوال مت والو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے چاہنے والوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مبارک پیٹ کے اندر 9 مہینے رہے ہوں، کیا وہ پیٹ والی بھی کسی طرح سے مشرکہ رہ سکتی ہے؟ جس کے نطفے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود مبارک ظاہری نشو و نما پایا ہو، کیا وہ حالت شرک و کفر کے اندر ہمیشہ رہ سکتا ہے؟ نہیں۔ حضرت یونس جس کا ذکر ابھی آپ بعد میں سنیں گے، جن کے نام سے یہ سورہ مبارکہ ہے، آپ نے سنا تھا کہ یہ کچھ دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے، سنا ہوگا نا، مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے۔ بزرگان دین فقہائے کرام ارشاد فرماتے ہیں قسم خدا کی وہ پیٹ، وہ مچھلی کا وہ پیٹ جس میں حضرت یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف فرما رہے، مچھلی کا وہ پیٹ عرش اعظم سے بہتر ہے۔ مچھلی کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے، وہ پیدا ہوئے اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ سے، مگر رہے کچھ دنوں۔ تو جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس کچھ دنوں رہے ہوں، وہ مچھلی کا پیٹ عرش اعظم سے افضل ہو جائے، تو جس ماں کے پیٹ میں میرا حبیب 9 مہینے رہا ہو، اس کی افضلیت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو عقل کی بات بھی ہے نا، سوچنے کی بات بھی ہے۔ آپ اپنی عقل سے بھی جتنا فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر درایت کی بات ہے، نقل کی بات ہے، تو آپ نے یہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع سے تشریف لا رہے تھے، حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پاک کے اوپر حاضر ہوئے، وہاں آ کر کے آپ نے دعا مانگی، اور دعا بھی اس طرح سے مانگی، اے میرے اللہ ان کو زندہ فرما۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی دعا کو قبول فرمایا، حضرت آمنہ خاتون کو بھی زندہ کیا گیا، اور حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب کو بھی زندہ کیا گیا، دونوں کو زندہ کیا گیا، دونوں اللہ کے حبیب پر ایمان لائے، اور ایمان لا کر کے پھر اب دوبارہ قبر کے اندر تشریف لے گئے۔ اس وقت تو یہ موقع نہ ملا، لیکن بعد میں زندہ کر کے ان کو مسلمان بنوایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 9 مہینے آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک میں رہ چکے ہیں۔ اس لیے کہا انفسکم، سب سے زیادہ شرافت والا جو خاندان تھا، اس خاندان میں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا۔ یہ کہا تھا من انفسکم، یہ کب ترجمہ ہوا؟ جب آپ کیا پڑھیں گے بھائی؟ انفسکم۔ اگر کسی نے قرآن پڑھتے پڑھتے تراویح سناتے سناتے انفسکم کی جگہ انفسکم پڑھ دیا، کوئی میننگ میں فرق نہیں، میننگ میں فرق ہوا مگر ایسا نہیں کہ نماز خراب کر دے، بلکہ وہ بھی ایک تلاوت ہے، وہ بھی ایک روایت ہے، وہ بھی ایک قرات ہے، درست ہے، بالکل جائز ہے، بالکل صحیح ہے، نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مصیبت میں پڑھنا، کیا مطلب؟ کوئی ماں اپنے بچے کو پریشانی میں دیکھتی ہے نہ رو پڑتی ہے، وہ چاہتی ہے کسی بھی طرح سے اس بچے کی پریشانی دور ہو جائے، چاہے مجھ کو مل جائے۔ یہ ماں کا انداز ہوتا ہے، یہ باپ کا انداز ہوتا ہے۔ باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد کسی پریشانی کے اندر مبتلا نہ ہو۔ کبھی کبھی دعا کرتا ہے کہ اے میرے اللہ جو اولاد کو پریشانی دے اس سے ختم کر دے، وہ مجھے دے دے۔ یہ ماں اور باپ کا دل ہوتا ہے۔
آج کل کی نوجوان اولاد اس کو سمجھے چاہے نہ سمجھے، غلط صحبتوں میں بیٹھ کر کے چاہے وہ اپنے ماں باپ کی عزتوں کو کرنا ختم کر دے، لیکن آج بھی ماں ماں ہی ہے، باپ باپ ہی ہے۔ ماں کا دل دل ہوتا ہے، اس کے دل میں درد ہوتا ہے اپنی بیٹی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ وہ چاہتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ مصیبتیں میری اولاد پہ نہ جائیں، بھلے سے میرے اوپر آ جائیں۔ یہ ماں اور باپ کا حال تو تم سب سمجھتے ہوگے نا۔ یہاں پر باپ کہے جانے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور ماں کہے جانے والی بہت ساری ہماری مائیں اور بہنیں گھر پہ رہ کر کے اس کو سن رہی ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے۔ یہ ماں کا حال کیا ہوتا ہے، باپ کا حال کیا ہوتا ہے، یہ تو ہم رات دن دیکھتے ہیں نا، لیکن قرآن فرماتا ہے یہ ماں کا حال تم نے دیکھا، باپ کا حال تم نے دیکھا، مگر رسول کا حال تم نے نہیں دیکھا۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مصیبتوں میں پڑھنا تمہارے ماں باپ سے زیادہ انہیں پریشان کرتا ہے۔ جتنی ماں پریشان ہوتی ہے نا، جتنا باپ پریشان ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ تمہاری مصیبتوں کو دیکھ کر کے تمہارا رسول پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تم پہ پریشانی آئے، تم پہ دقت آئے، تم پہ کچھ ایسے بوجھ ڈال دی جائیں جو تمہاری برداشت سے زیادہ باہر ہو۔ اس لیے آپ نے کل بھی تراویح پڑھی اور آج بھی پڑھیں گے، اور انشاءاللہ پورے مہینے پڑھتے جائیں گے۔ یہ سنت موقدہ ہے، واجب نہیں، فرض نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے نہیں پڑھی ہے، فاروق اعظم کے زمانے سے شروع ہوا ہے، صرف 2-3 دن یا ایک روایت کے مطابق 4 دن۔ سارے لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت کے شوقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رات بھر کھڑے ہو کر کے عبادت کرنے والے، 20 رکعت تراویح روزانہ آ کر کے مسجد نبوی کے اندر ادا کیوں نہیں فرمائی؟ اسی لیے تاکہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے۔ آج کتنے لوگ ہیں تمہارے اندر بھی، وہ چاہتے ہیں ہم تراویح پڑھیں، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں کہ کام پہ چلے جاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 دن آ کے پڑھ لیتے ہیں، 5 دن آ کے نہیں پڑھتے ہیں، کبھی 5 دن پڑھ لیتے ہیں، 2 دن نہیں پڑھا کرتے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن اگر یہ فرض ہوتی تو پڑھنی ہی پڑتی، لازمی ضروری تھی۔ رمضان شریف آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، آپ نے 20 رکعت نماز ادا فرمائی نماز عشاء کے بعد۔ کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کیوں اس لیے کہلوایا میں نے؟ اس لیے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی 20 نہیں ہے، 8 ہی ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی 8 ہی پہ اگر کم کرنا تھا تو 8 کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل ہی ختم کر دیجئے، جب آپ کو کوئی روکنے والا ہے ہی نہیں۔ آپ نے 20 سے 8 کر دیا تو 8 پہ آ کے کیوں رکے؟ کیا اس سے پہلے کی گنتی یاد نہیں تھی؟ نہیں، اور بھی ہے، 6 ہے، 4 ہے، 2 ہے، 0 بھی ہے، ختم کر دیتے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے، بخاری شریف کی احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یا ایک روایت کے مطابق 4 دن نماز تراویح ادا کی ہے صحابہ کرام کے ساتھ۔ صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ پڑھا رہے ہیں۔ تراویح پڑھانا نبی کی سنت ہے، پیچھے کھڑے ہو کر کے قرآن سننا صحابہ کی سنت ہے۔ ہم جو ادا کرتے ہیں یہ نبی کی سنت اور صحابہ کی سنت ادا ہوتی ہے۔ 20 رکعت نماز ادا فرمائی۔ ایک دن صحابہ کرام نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد، صحابہ کرام کا بھی جوش عجیب تھا۔ وہ دن کو کام کرتے تھے اور رات میں جب ان کو نمازوں کے اندر مزہ ملتا تھا نا تو پھر وہ تھکتے تھکاتے نہیں تھے۔ آئے 20 رکعت میں شریک ہو گئے، لیکن اس وقت لاؤڈ سپیکر تو تھا نہیں، ٹیکسٹ میسج کے ذریعے ایک دوسرے کو آپ میسج بھیج دیجئے، ایک دوسرے کو آپ انٹرنیٹ کے ذریعے میسج پہنچا دیجئے، یہ زمانہ تو تھا نہیں۔ لوگوں کو کم پتہ چلا کہ 20 رکعت کی تراویح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی ہے جماعت کے ساتھ۔ جو ملتا گیا ایک دوسرے کو بتاتا گیا اللہ کے رسول نے نماز عشاء کے بعد اور بھی نماز پڑھی تھی۔ کہا اچھا ہم بھی آئیں گے۔ دوسرے دن کو مسجد اور زیادہ فل ہو گئی۔ جتنے لوگ آئے، جب وہ دن میں جا کر کے ایک دوسرے سے ملے، بھائی کل آئے تھے کہ نہیں؟ مجھ کو تو نہیں معلوم، نماز عشاء ہم نے پڑھ لی تھی کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے نماز عشاء کے بعد 20 رکعت اور پڑھائی تھی کہ اچھا تب تو ہمیں بھی آنا ہے۔ تیسرے دن نمازی اور زیادہ ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق 4 دن تک ایسا ہی ہوتا رہا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا، چوتھے دن یا دوسری روایت کے مطابق 5ویں دن آپ نے گھر رہ کر کے نماز پڑھی، مسجد میں تشریف نہیں لائے۔ صحابہ کرام فکر مند ہو گئے، شاید اللہ کے رسول ناراض ہو گئے۔ 3 دن تک مسلسل تشریف لا رہے تھے، نہیں آئے۔ بعد میں جب تشریف لائے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ 3 دن تک نماز پڑھاتے رہے، ہم کو بڑا مزہ آ رہا تھا، آج تشریف نہیں لائے، ہم کو فکر لاحق ہو گئی، نہ معلوم کیا بات ہے، کوئی وحی نازل ہوئی ہے، ممانعت کے لیے فرمایا گیا ہے، کس لیے آپ تشریف نہیں لائے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تم سے زیادہ اس طرح کی عبادت کرنے کا شوقین میں بھی ہوں، مجھے بھی بڑی لذت آتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے، لیکن میں صرف اس لیے نہیں آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں روز روز جب تمہیں آ کر کے نماز تراویح اس طرح سے پڑھاؤں تو کہیں رب کی طرف سے تمہارے اوپر وہ فرض نہ کر دیا جائے اور بعد میں تمہیں مصیبت و دقت نہ اٹھانی پڑے۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو امتیوں کا دقت میں پڑنا کتنا پیارا تھا، کتنا گرا تھا ان کے لیے، کہیں مصیبت نہ آ جائے، پریشانی نہ ہو جائے، گرا نہ ہو جائے امتیوں کے اوپر۔ اس لیے کیونکہ وحی کا نزول مسلسل ہو رہا تھا۔ یہ 2-3 منٹ انشاءاللہ اور آپ کے سامنے، اور اس کے بعد پھر اختتام پذیر کیا جائے گا اپنے وقت کے پیش نظر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تاکہ تمہارے اوپر فرض نہ کر دیا جائے، اس لیے ہم نے گھر پہ رہ کر کے نماز کی ادائیگی کر لی اور جماعت کے لیے ہم باہر نہیں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی دفعہ ارشاد فرمایا ہے، اگر مجھے یہ شبہ نہ ہوتا، اگر مجھے ایسا نہ لگتا کہ میری امت کے لیے ضروری قرار دے دیا جائے گا تو میں سب کے لیے کہتا کہ اے لوگو ہر نماز سے پہلے مسواک ضرور کیا کرو، اسی لیے کہ کہیں فرض نہ کر دیا جائے، ضروری قرار نہ دے دیا جائے۔ قرآن عظیم فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تم سے بہت محبت رکھنے والے ہیں، تم سب سے، دیکھو علیکم ہے، علیکم ایسا نہیں کہ صحابہ کرام سے صرف، علیکم میں ہم سب بھی داخل ہیں، اور علیکم بتا رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ہر حالت کو جانتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ حریص علیکم تمہارے لیے، اچھا اس سے پہلے جو ہے نا عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مصیبت میں گرفتار ہونا ان کے لیے بڑا گراں گزرتا ہے۔ گراں کب گزرے گا؟ جب اس کو علم ہو۔ کسی ماں کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میرے بچہ مصیبت میں ہے تو ماں کو کچھ احساس ہوگا؟ کچھ نہیں۔ پہلے ماں کو پتہ چلے کہ بچہ مصیبت میں ہے، جب احساس ہوگا نا۔ اور یہاں فرمایا گیا عزیز علیہ ما عنتم، عنتم کا جو خطاب ہے سارے مسلمانوں سے، تمہارا مصیبت میں پڑنا ان کو لیے گراں گزرتا ہے۔ تمہیں کچھ تکلیف ہو، تم کچھ راحت میں آؤ، تم کچھ مصیبت میں آؤ، تم کچھ مسرت میں آؤ، تم کچھ فراخ دلی میں آؤ، تم کچھ پریشانی میں آؤ یا کچھ تم آسانی میں آؤ، تمہاری ہر کیفیت کا نظارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہیں تو وہیں رہ کر کے کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لوگوں تمہارے اعمال میرے اوپر روزانہ پیش کیے جاتے ہیں، تم جو اچھے اعمال کرتے ہو ان کو دیکھ کر کے میں خوش ہوتا ہوں، اور جو تم برے اعمال کرتے ہو ان کو دیکھ کر کے مجھے رنج ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا تمہارے لیے حریص علیکم، تم سے بہت محبت رکھنے والے ہیں وہ، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ مہربان اور بہت رحم فرمانے والے۔ رؤوف اس کے معنی آتے ہیں مہربانی میں حد سے گزرنا ہے۔ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، مہربانی بہت زیادہ کرنا۔ ویسے رؤوف بھی اور رحیم بھی دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، لیکن رؤوف کے اندر زیادہ مہربانی کا مفہوم پایا جاتا ہے بمقابلہ رحیم کے۔ رحیم کے معنی بھی رحم کرنے والا اور مہربان کے ہیں، لیکن رحمان کے معنی بھی مہربانی کرنے والے اور کرم کرنے والے کے ہیں، رحم کرنے والے کے ہیں، لیکن ان دونوں میں بھی فرق ہے۔ حالانکہ رحمان بھی مبالغہ ہے، رحیم بھی مبالغہ ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ رحمان
لفظ کے اعتبار سے خاص ہے. آپ کسی کو رحمان نہیں کہہ سکتے، کسی کو بھی. اگر کسی کا نام ہو رحمان کہہ کر کے پکارنا جائز نہیں ہے. عبد الرحمان، اس کا خاص خیال رکھا جائے. لوگ کسی کا نام عبد القیوم ہوتا ہے کہتے ہیں قیوم. پرہیز کیا جائے اس سے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں نزاکت، رمضان یہ کہنے کو بھی منع کیا گیا، رمضان آیا رمضان گیا. احتیاط کرنی چاہیے. ایک جگہ یہ بھی فرمایا گیا، اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. رمضان چلا گیا رمضان آ گیا، ایک جگہ فرمایا گیا اس سے احتیاط کرنی. یہ نہیں کہنا چاہیے. احتیاط کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ آ گیا رمضان کا مہینہ چلا گیا. کیوں بھائی؟ یہ کیوں نہیں کہنا چاہیے رمضان آ گیا رمضان چلا گیا؟ کا اس لیے کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. جب اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے تو صرف یہ نہیں کہنا چاہیے رمضان چلا گیا رمضان آ گیا، حالانکہ وہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہنے والے کا. احتیاط یہ ہے، یہ کہنا چاہیے ماہ رمضان آ گیا ماہ رمضان چلا گیا. کسی کا نام عبد الرحمان ہے تو رحمان کہہ کے نہیں پکارنا چاہیے. عبد الرحمان کا ہو، عبد القیوم کا ہو، عبد الستار کا ہو، عبداللہ کا ہو. لیکن اگر کسی کا نام عبد الرحیم ہے اور کسی نے رحیم کہہ دیا، کہنا نہیں چاہیے، لیکن رحیم بندے کو کہہ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے اوپر رحیم کا اطلاق کیا گیا ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو رحیم کہہ سکتے ہیں لیکن رحمان نہیں کہہ سکتے. رحیم اور رحمان کے معنی دونوں کے معنی ہے رحم کرنے والا، لیکن رحمان کے معنی کیا ہے؟ دنیا میں مسلمانوں کے اوپر اور کافروں کے اوپر اور آخرت میں سب کے اوپر رحم کرنے والا. رحمان کی میننگ کیا ہوئی؟ عمومیت ہے اس میں. رحمان کا مطلب ہے دنیا میں بھی کافروں کے اوپر رحم کرنے والا، دنیا میں مسلمانوں کے اوپر رحم کرنے والا، یعنی کافروں مسلمانوں سب کے اوپر رحم کرنے والے کو رحمان کہتے ہیں. آخرت میں سب کے اوپر رحم کرنے والے کو رحمان کہتے ہیں، کیونکہ آخرت میں بھی کافروں کے اوپر رحم ہوگا. کس طرح سے ہوگا؟ کہ ان کا جلد مسلمانوں کے صدقے میں ان کا بھی حساب کتاب ہو جائے گا. جو کچھ بھی ان کا ہونا ہے جہنم میں ہی جائیں گے مگر حساب کتاب ہو جائے گا. تو کافروں مسلمانوں کے اوپر دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والے کو رحمان کہتے ہیں. اور رحیم کسے کہتے ہیں؟ رحیم کے اندر خاص ہے. رحیم کہتے ہیں آخرت میں صرف مسلمانوں پہ رحم کرنے والا. آخرت میں صرف مسلمانوں پہ رحم کرنے والا اسے رحیم کہا جاتا ہے. ایسی رؤوف اور رحیم میں تھوڑا سا فرق ہے، مگر رب تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم اور کرم عمیم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے دو نام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اگر وہ پیچھے ہٹیں تو اے حبیب ان سے کہہ دینا حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اس کے. علیہ توکلت، اسی کے اوپر میں نے بھروسہ کیا. وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. یعنی اللہ عرش عظیم کا رب ہے. جو کوئی یہ کہہ دے حسبی اللہ، اس کا سارا کام بن جاتا ہے. حسبی اللہ یہ بہت عظیم وظیفہ ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، بہت عظیم وظیفہ ہے. اگر کوئی اس کے اوپر یقین کامل کر کے کیسی ہی مصیبت میں پھنسا ہو، کیسی ہی مصیبت میں، کوئی مقدمہ ہو، کسی بزنس کی پرابلم کے اندر پھنس گیا ہو، کسی کیس کے اندر آ گیا ہو، لوگوں نے کسی مصیبت میں اسے گرفتار کر دیا ہو، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ کہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. انشاءاللہ کیسی بھی مصیبت ہوگی اس مصیبت سے باذن الہی اس کو چھٹکارا مل جائے گا. تو جو یہ کہے حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے، حالانکہ اس کا کہنا اور ہے اور دل سے کہنا اور ہے. ہمارے بزرگوں نے حسبی اللہ کہا، دنیا کی طاقتیں کچھ بھی ان کا نہ بگاڑ سکے، حالانکہ وہ اکیلے تھے. تو ہماری زبانوں میں اثر نہیں ہے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ وظیفہ بہت عظیم ہے. حسبی اللہ کہے یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہے،
یہ مختصر سا وظیفہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ امام جعفر صادق کے کہے ہوئے کے مطابق بڑی بڑی مصیبتوں، بڑی بڑی پریشانیوں یا ایسے ایسے مقدمات جن سے چھٹکارا بڑا مشکل نظر آتا ہے، لیکن آپ روزانہ وظیفہ کہیے اور کیجئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا، انشاءاللہ اس طرح کی مصیبتوں سے رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے آپ کو چھٹکارا نصیب فرمائے گا۔ میرا مولا اپنے حبیب کے طفیل مجھے اور آپ کو سب کو ماہ رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے اور پورا مہینہ عافیت اور خیریت کے ساتھ، اسی طرح سے صحت و سلامتی کے ساتھ، اور بلکہ اس سے زیادہ اچھی صحت و سلامتی کے ساتھ ہم کو قائم و دائم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔